آپ سبھی کا استقبال ہے اس کلاس میں۔ ہم نے کل 9واں پارہ سٹارٹ کیا تھا، اس میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ 103 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امر کے پاس بھیجا، مگر عمرہ کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جیسے جو کہ بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون بھیجا تھا، اور وہاں اس کی قوم کی طرف بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ اس کا انشاءاللہ ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ ان کے جو فرعون اور اس کے جو عمرہ تھے ان کے پاس، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بالکل حق ادا نہ کیا، یعنی وہ سنے نہیں، ان کی بات نہیں مانے، اور پھر اس کا انجام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، یعنی انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ فرعون اور اس کی پوری قوم، اس کے جو ساتھی تھے، ان سب کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ ہم پڑھیں بیٹے۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو بس آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن و صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کے ساتھ بھیجا تھا، دلیل یعنی ان کو معجزے دیے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں، جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہیں بس گئے، اور پھر فرعون نے ان کو غلام بنا لیا، اور اس طرح سے وہ کیا کرتا تھا، غلام بنا کے ان پر بہت طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا۔ اور اس کے فرعون اور اس کے درباری نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے نا، ان کو آزاد کر دو، اور ہمارے جیسے جانے کی اجازت دو انہیں اپنے وطن، وہاں جا کے وہ اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے جو معجزے بتائے، معجزے میں ایک تو عصا تھا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے پیش کیا، ڈالا زمین پر، تو ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ جب نکالا باہر بغل میں سے، تو ایک سب دیکھنے والوں کو روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔
تو یہ 2 معجزے تھے جو ان لوگوں نے دیکھے، لیکن ان لوگوں کو اس کا تو کچھ اثر ہوا نہیں اور وہ ایمان نہیں لائے۔ معجزے دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے کیا کیا انہوں نے؟ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی انہوں نے جو معجزے دکھائے تھے اسے جادو قرار دیا، اور اس کا درباریوں نے فرعون سے کہنے لگے کہ اس کا مقصد تو تمہاری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ یعنی اسے بہکانے لگے کہ تم اس کی سوچو کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ تمہارے حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا اور بہت ہی عام بات تھی یہ، اس لیے انہوں نے یہ معجزات کو بھی وہی قرار دیا، اور پھر انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا درباریوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو تو پہلے نکال دینا چاہیے، اور اس کے بعد شہر میں انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جیسے اور جادوگروں کو بلائیں اپنے یہاں اور دیکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہے۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے ہرکاروں کو بھیج کر جادوگروں کو بلایا کہ وہ سب جو ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں جیسے اس کا جادو کا عروج تھا، تو وہی معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا، اور پھر اس کا توڑ یہی ان لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ ہم بلاتے ہیں پورے جادوگروں کو اور پھر مقابلہ رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت ان کا مقرر ہوتا ہے نوروز کے دن، چاشت کے وقت موسیٰ علیہ السلام سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دن جمع کرو لوگوں کو، رکھتے ہیں مقابلہ، ٹھیک ہے۔ پڑھیں بیٹے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر آپ غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ بے شک یہاں پر جادوگروں کو چونکہ کیا تھا، لالچ تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی چلو فرعون کو ہم اس طرح سے مدد کرتے ہیں، اپنا بہترین جادو پیش کریں گے اور پھر اس کے صلے میں خوب مال و دولت ملے گی، دنیا کی تو چاہت ہی انہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، شعبدہ بازی کا فن جو سیکھتے تھے، یہ موقع کو پھر بہت غنیمت جانا اور اس سے موقع سے فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مطالبہ کیا کہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ تم کو اجرت ہی نہیں ملے گی اس کی، بلکہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، تم کو بہت زیادہ اعزاز بھی دے گا اور بہت ہی قریب رکھے گا اپنے۔ اور ساحروں نے عرض کیا ہے موسیٰ آپ ڈالو یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب مکمل اعتماد جادوگروں کو ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت ان کے لیے تو نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈالیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ تو خود رسول تھے ہی اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، اس لیے انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ،
اور یہ کہ یہ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے جو پیش کردہ جادو کا توڑ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو لوگوں پر کیسا زیادہ اثر ہوگا، اس کا زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. یہ سوچ کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم ڈالو، اور پھر اس کے بعد وہ جب ڈالتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کچھ جادوگر 70,000 کی تعداد میں تھے، اور ایک ایک جب ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے ایک ایک رسی، ایک لاٹھی جیسا میدان میں پھینکی، ایک ایک لاٹھی پھینکی، اور دیکھنے والوں کو جیسا دوڑتی ہوئی وہ محسوس ہونے لگی، جیسا کہ بہت بڑا جادو تھا ان کے حساب سے انہوں نے جو پیش کیا، کہ ایک رسی جیسے پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. لیکن یہ جو کچھ بھی تھا یہ تو جادو تھا، حقیقت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ ڈالتے ہی اس نے سب کچھ ختم کر دیا، جتنے بھی جو ان کے جو بنے تھے، جو سانپ ان لوگوں نے جو کیے تھے اپنے جادو سے، یہ اژدہے نے ان سب کو نگل لیا، اور پورا ہی جو تھا اس وقت ماحول پورا بدل گیا. جادوگروں نے جو جادو کے فن میں ایک دم ماہر تھے، تو حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے. اسی لیے یہ جو اللہ کی مدد سے ہی یہ معجزہ پیش آیا تھا، اور آنے واحد میں ایک سب کے کرتبوں پر پانی پھر گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کیا کیا، صرف دیکھ کے خاموش ہی نہیں رہے بلکہ فوراً ایمان لانے کا بھی اعلان کر دیا. بالکل ڈرے بھی نہیں کہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ ہم سنے گا تو ہم کو ختم کر دے گا. بالکل بھی نہیں، وہ فوراً وہ ایمان لائے اور سجدے میں گر پڑے، اور گر کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اور کون سا، وہ بھی آگے بھی بتا دیا، کیونکہ کیا ہے، رب کہتا تھا نا فرعون اپنے آپ کو، تو وہ ربوبیت، وہ اور باقی لوگ بھی اس کی ربوبیت کے قابل تھے، تو قائل تھے. تو وہ سمجھے کہ اگر ہم اتنا ہی بولے تو وہ سمجھے گا کہ میرے ہی لیے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے آگے یہ واضح کر دیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ بات واضح کر دی. سبحان اللہ، یعنی کتنا ان کا ایمان یہ ہو گیا، جو بھی جادو انہوں نے دیکھا اتنے اس سے متاثر ہو گئے کہ فوراً ایمان لائے اور بالکل بھی ڈرے نہیں. ہاں پڑھیں بیٹے. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل دارآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہمیں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرماؤ، ہماری جان حالت اسلام پر نکال. سبحان، یعنی جو کچھ بھی ہوا، فرعون کو کیا لگا کہ یہ سب سجدے میں گر گئے، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، تو اسے لگا کہ یہ لوگ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کی چال بازی ہے، اور جیسے میرا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں یہ. تو اس نے کیا کہا کہ فوراً اب دیکھو میں تم لوگوں کا کیا انجام کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو بادشاہ تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا. فوراً بتایا کہ ایک دایاں پاؤں اور پھر بایاں ہاتھ، اور بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ، یہ اس طرح کی سزا دی جاتی تھی پہلے. اس طرح سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے سوچیے. اس طرح اگر کسی کا ہاتھ اور پاؤں الٹے، ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پیر کاٹا جائے تو پھر، اور اتنا بھی نہیں ہے، کیا کہا کہ اس کے پر میں سولی پر بھی چڑھاؤں گا اور تمہیں بہت ہی عبرتناک سزا دوں گا.
تو انہوں نے کیا کہا، سبحان اللہ، اتنا ان کا ایمان پختہ تھا کہ وہ بات وہ کہنے لگے کہ ہم سب کو مر کر اسی کے پاس جانا ہے، اور اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے۔ وہ فرعون کے عذاب دینے کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے اسے ڈرایا گیا کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت ہی بالکل بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا نا، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو وہ لوگوں کا اتنا ایمان تھا، وہ بولے کہ ٹھیک ہے، جو تم سزا دینا چاہتے ہو دو، یہ دنیاوی سزا ہے، لیکن آخرت کے لیے آخرت کا عذاب جو ہے اس سے سخت ہوگا تجھے، اگر تو ایمان نہ لایا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے۔ یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ کو پر ایمان لے آئے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے، حالانکہ یہ عیب ہے ہی نہیں۔ یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایمان لے آنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات کو ٹھکرا دینا چاہیے۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اپنا منہ پھیر لیا اور پھر بہت ہی بد دعا دینے لگا، اور انہوں نے کیا کہا کہ بجوز کے ہم اپنے رب کے ایمان لے آئے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آئے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما۔ سبحان اللہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، دست بدعا ہوئے وہ، کہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر عطا فرما، ہے اتنی بڑی سزا ہمیں دینے جا رہا ہے، تو ہم مطلب اس کے لیے ہمیں تیار کر، ہمیں صبر عطا فرما، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سب کا دم جو ہے اسلام پر نکلے، آمین۔ پڑھیں بیٹے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری سے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور قوم پھر ان کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے؟ یعنی وہاں پر بھی وہ فرعون کو اکسائے کہ اتنا بڑی بات یہ ہو گئی کہ موسیٰ کے اس طرح سے جو کچھ اس نے بتایا اپنا معجزہ، تو وہ لوگ تو اسے جادو ہی سمجھے نا، کہ اس کے جادو کے باوجود جب لوگ ایمان لے آئے اس کا جادو دیکھ کر، تو کیا آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اکسایا کہ آپ کو اس کو سزا دینی چاہیے، یا یہ ملک میں ایسی فساد کرتے پھریں گے تو آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو وہ ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ مفسد اور لوگوں کا شیوا ہی ہے نا، کہ فساد برپا کرنا، کسی طرح سے بھڑکانا۔ تو فرعون کو بھی اگرچہ بہت ہی دعویٰ تھا اپنی ربوبیت کا، وہ کہا کرتا تھا
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے، اور اس نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور اس طرح سے اور ہر طرح کا مطلب وہ کر سکتا تھا، اتنا زور تھا اس میں، تو وہ اس نے یہی شروع کر دیا کہ بیٹوں کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور فرعونیوں سے کہا کہ اس سے قبل بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی نا، تو ایسے ہی واقعہ پیش ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ ایسے کسی نے خبر دی کہ تمہارا جو حکومت خطرے میں ہے، تو اس وقت بھی سارے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اللہ ہی کی مشیت تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کسی طرح سے بچ گئے اور پھر اسی کے گھر میں پلے بڑے، فرعون کے گھر میں۔ تو یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اس کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ اور جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو تمہیں زمین کا اقتدار ضرور ملے گا۔ اور یہ جو مظالم کی طرف اشارہ ہے، یہ ولادت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتے رہی تھی یہ ظلم، اور آپ کی تشریح، اور پھر اس کے بعد بھی جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور شروع ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ ایک تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام تھے یہاں پر، اس وقت تو بنی اسرائیل کو بنا ہی دیے تھے، لیکن یہ پھر چلے گئے تھے، اور پھر جب واپس ہوئے، جب شعیب علیہ السلام کے مدین پہنچ گئے تھے نا، یہاں سے کسی کی مدد کی تھی، کسی اپنے بنی اسرائیل بھائی کی، اس کو کوئی تنگ کر رہا تھا، فرعون تو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ پھر دوسری بار وہی بات پیش آئی تو لوگوں نے کیا کہا کہ تم کو تو لوگ ڈھونڈ رہے، اب مطلب تم بھاگ جاؤ یہاں سے، تو وہ چلے گئے تھے یہاں شہر چھوڑ کر۔ تو اب آنے کے بعد پھر سے وہی دور انہوں نے شروع کیا ظلم و ستم کا۔ یہاں حضرت آگے بتا رہے ہیں کہ اور تم اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ انہوں نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تم لوگ گھبراؤ مت، ڈرو مت، یہ لوگ سب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا کریں گے، ختم کر دیں گے اور عورتوں کو باقی بنا دیں گے، تو تم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ بہت تمہاری مدد کرے گا جلد، اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور اس زمین پر تمہارا اقتدار ہوگا، تم ہی حکومت کرو گے، اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ تو ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار اور اقتدار دے کر بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے، پڑھیں۔ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے، نہ مانیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کی، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ جی
यहाँ पर हमने फिरौन वालों को कहत साली और फलों की कमी में मुब्तला किया, यानी फिर आले फिरौन को क्या किया कि उन पर कहत आन पड़ा और फिर फलों की कमी हो गई, क्योंकि वो बहुत ही नाफरमान थे। बारिश का ऐसा फुकदान हो गया कि दरख्तों में कीड़े भी लग गए और इससे पैदावार में कमी हो गई। तो अल्लाह ताला की इसमें आजमाइश थी उन लोगों की, और इस जुल्म उसका जो जुल्म था ना, और इस्तिकबार से अल्लाह चाहता था कि वो बाज आ जाएं किसी तरह। खैर साली होगी तो जरा एहसास होगा, अल्लाह से माफी मांगेंगे और पलट आएंगे। लेकिन उनका क्या था, खुशहाली आती तो कहते कि ये तो हम इतने अच्छे हैं इसलिए हमें तो ये चीज मिलनी ही चाहिए थी। फलों की फरावानी होती तो बहुत खुश होते, कहते कि हम इतने अच्छे हैं कि इस वजह से हमें मिलता, खुद को क्रेडिट देते। और इसके बरक्स जब खैर साली आती, सब पैदावार में कमी हो जाती, बदहाली, तो कहते कि मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर जो ईमान लाने वालों को की वजह से ये हो रहा है, उनकी नहुसत है और उन्हीं के असरात हम पर पड़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि याद रखो ये अल्लाह के पास है, उनकी नहुसत अल्लाह के पास है, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते बेशक। अल्लाह ताला फरमाया कि खैर या शर, जो खुशहाली या कहत साली की वजह से उन्हें पहचानता है अल्लाह ताला की तरफ से हैं ये सारी चीजें, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पूरे कार्य इसका सबब नहीं हो सकते। इनकी बदशगुनी का सबब अल्लाह के इल्म में है और वो इनका कुफ्र व इनकार है, न कि कुछ और। ये इसी कुफ्र का इजहार है जिसमें वो मुब्तला थे, और मौजज़ात व आयात इलाही को अब भी वो जादूगरी ही बावर कराया करते थे। यहाँ पर आयत नंबर 133 में बताया, हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, यानी ये जो तूफान से क्या है, सैलाब, कसरत बारिश के, इतनी कसरत हुई कि सैलाब आ गया जिनसे हर चीज गर्क हो गई, या बहुत कसरत की अमवात हुई, मर गए, जिससे हर घर में मातम बर्पा हो गया। और ये जो जराद है ये टिड्डी को कहते हैं, कि टिड्डी दल का हमला, यानी उनकी फसलों को ना, जो फसल तैयार हुई थी उसको टिड्डी दल ऐसे आया कि वो पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया, और टिड्डियां उनके गलों और फलों की फसलों को खाकर चट कर गईं। वह कुम्मल जो है, इससे मुराद जुएं हैं जो इंसान के जिस्म, कपड़े और बालों में हो जाती हैं, या घुन का कीड़ा है जो गले में लग जाता है, तो इसके बेशतर हिस्से को खत्म कर देता है। जुओं से इंसान को घिन भी आती है और उसकी कसरत से सख्त परेशानी भी, और जब ये बतौर अजाब हो तो इससे लाहक होने वाली परेशानी का अंदाजा किया जा सकता है। इस तरह घुन का अजाब भी है, मईशत को खोखला कर देने के लिए काफी है। और इसके अलावा देखिए एक जो चीज, ये सब चीजें शायद कि हमें मालूम है घुन जो लग जाती है अनाज में वगैरह, लेकिन इसके साथ क्या है, सिबदउन की जो जमा है सफ़ादी, क्या है ये, मेंढक, यानी जो पानी, जो भी उनके पास जो चीजें थी ना खाने पीने की, बिस्तर में हर जगह क्या आता था, मेंढक। कहीं बिस्तर खोलते उसमें से मेंढक, खाने की कोई चीज लेते उसमें मेंढक, गल्लों में, गर्ज, हर जगह हर तरफ मेंढक ही मेंढक। अल्लाह अकबर, क्या हाल हुआ होगा जिससे इनका खाना पीना सोना सब कुछ हराम हो गया। और यहाँ पर जो दम है यानी खून, पानी अगर वो लेने जाते तो वो खून बन जाता, यूं पानी पीना भी उनका हराम हो गया था। और किसी मुफस्सिर ने इसके माने को नक्सीर ली है कि यानी ऐसी बीमारी जिससे हर शख्स की नाक से खून जारी हो जाता। ये खुले खुले और ऐसे मोजज़े थे जो वक्फे वक्फे से उनके पास आए। ठीक है, पढ़े बेटे, ये तो अजान के बाद पढ़िए आप।
ہم پڑھو بیٹے. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کی اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ بے شک، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے وہ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ دعا کیجیے ٹل جائے، یعنی اتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی اس وقت انہیں یاد آتی تھی اللہ کی اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہے تو آپ دعا کیجیے تو ٹل جائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور عذاب ٹل جاتا تو وہ کیا کرتے تھے، ایمان لانے کے بجائے پھر سے اسی کفر میں اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے اور پھر دوسرا عذاب آتا پھر اسی طرح آتے وہ کہ نہیں آپ پھر دعا کیجیے، اب ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم ایمان لائیں گے، ہم قائم رہیں گے نا۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا، جب عذاب ٹل جاتا تھا تو وہی ان کے جو دماغوں میں دل میں چل رہا ہے نا، وہی تکبر، وہی بڑاپن اپنا وہی کرتے اور پھر سے اپنی راہ اپنا لیتے۔ اور اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے، ایمان نہیں لائے اور اپنے بس وہ خواب غفلت میں ہی رہے۔ آخر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ ہم پڑھے بیٹے، آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پر برداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ وہ ظلم کیا کرتا تھا، بہت سخت محنت ان سے لیتا تھا، اور اس بنا پر فی الواقع مصر میں وہ بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ مغلوب تھے اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا، جیسے آل عمران کے آیت نمبر 26 میں اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ زمین سے مراد یہ کیا ہے، کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ شام کا علاقہ ہے، فلسطین، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد جو ایک قوم تھی بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور شام میں بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کیا،
اور اللہ نے زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھی، یعنی شام کے علاقے میں جو ظاہری شادابی اور خوشحالی میں بھی بہت ممتاز ہے، یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی۔ اور مشرق اور مغرب جو ہے، حالانکہ یہ ایک ہی ہے، مشرق سے مغربی حصے میں، یعنی یہاں جو یہ ایک سمت بتا رہے ہیں، مشرق اور مغرب اتنا جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا، ان کی جو خوشحالی شادابی جو یہ تھی بستیوں میں، وہ اتنی پھیلی ہوئی تھی ہر چاروں طرف۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ایک وعدہ کیا جو پورا کیا گیا۔ وہ کیا وعدہ تھا کہ جہاں پر بنی اسرائیل جو فرعون نے غلام بنایا تھا نا، انہیں اتنی سخت محنت لیتا تھا، دھوپ میں بہت ہی ایسے ان کی پیٹوں پر کوڑے برساتا تھا، اور جو کام لیتا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے مطلب رحم کر کے ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تمہارے صبر کی وجہ سے تم یہاں جاؤ تو تم کو جیسے بہت کچھ ملے گا۔ فرعون کے جو تم نے اتنے مظالم سہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ تم اس زمین میں جاؤ تو اللہ تم کو اس کا وارث بنا دے گا۔ لیکن ان کو جو اونچی اونچی عمارتیں بھی دیکھی انہوں نے، اور یہ باغات وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے لیے کیا ہو گیا کہ اس کی یہ ظلم کی وجہ سے اس نے جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا اسے تو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور وہ سمجھ گیا کہ یہاں اب یہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تو ان کے جب پیچھے چلا موسیٰ علیہ السلام فرعون، تو جب سمندر آ گیا تو ان لوگوں نے تو یہی کہا کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، اور یہ سامنے سے فوج آ رہی، وہ ہمیں ابھی ختم ہی کریں گے، اس طرف جائیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا عصا بتانے کا سمندر کی طرف، اور سمندر کیسے 2 حصوں میں بٹ گیا، سامنے بیچ میں سے جیسے زمین کو ان لوگوں نے پار کیا، زمین پوری بن گئی، پانی ہٹ گیا اور وہ گزر گئے وہاں سے۔ فرعون بھی ان کے ساتھ پیچھے جب ان کے آیا تو وہ جب بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو غرق ہوتا ہوا، اور پھر کیا کیا، اور جب باہر اس طرف نکل گئے تو پھر اس چیز کو بھول گئے، اللہ کو بھول کر پھر سے ان کے دل میں کیا آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک یہ جو گائے کی شکل کا ایک بت بنائیے تو ہم اس کی عبادت کریں، پوجا کریں۔ یعنی یہ مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر جو ہے تباہی بن ہی چکا، اور پھر وہ آخر میں کیا ہے، بس انہوں نے خسارے کا ہی سودا کیا کہ ان کو وہ چیز کی پوجا کرنا ہی پسند آئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھی کہ ہمیں ایسا ایک بنا دیجیے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ پڑھیں بیٹے۔ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ
چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورا 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بدنظم لوگوں کو کی رائے پر عمل مت کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش بھی آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنی فوقیت دی نا، خود کہا کہ تم کو پورے جہان والوں پر فضیلت دی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا لے آؤ تاکہ ہم اس کی کوئی بچڑا یا مورتی کی ہم پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے، اور اس کے بعد بھی جب ان کی یہ فرمائش رہی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ناشکری جو ہے احسان ناشناسی میں کس طرح سے کر سکتا ہوں، پوچھتے ہیں کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے، اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود بھی تم اللہ کو ماننے کی بجائے، اللہ کو الہ مان کر اس کی عبادت کرنے کے بجائے تم کوئی اور کسی الہ کی تم پوجا کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ وہی آزمائش ہے آگے جو بتایا ان کو، جو فرعون والوں سے جو بچایا نا، جی کتنی تکلیف تھی، بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس طرح سے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے یہی جو تمہارے پر آزمائشیں تھیں اس سے اللہ نے بچایا۔ ہم سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر فرعون اور اس کے جو لشکر کے غرق ہونے کے بعد جو ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ بہت بھٹک گئے، اتنے سال انہوں نے غلامی کی نا، تو غلامی کرتے کرتے ان کو کیا ہے کہ وہی چیز اچھی لگنے لگ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا کہ ان کو ہے نا کتاب دینی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا پھر اضافہ کر کے 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، جاتے وقت ہے نا انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا میں تمہیں نبی بناتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور جیسے میں ٹھیک سے نہیں بات کر سکوں گا تو لوگ کیسے سمجھیں گے، اور میرے بھائی کو بھی آپ اگر میری مدد کے لیے دیں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو بھی نبی بنا دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر اپنا جانشین بنا کر گئے کہ دیکھو تم ان لوگوں کا، بنی اسرائیل کا خیال رکھو، اور جیسے صحیح مطلب ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور ہر قسم کے فساد سے بچانا، ساری نصیحت کر کے وہ چلے گئے کوہ طور پر۔ اب ہارون علیہ السلام خود بھی نبی تھے، اصلاح کا کام تو ان کے وہی تھا، منصب ہی تھا ان کا، اور پھر اتنی موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تنبیہ بھی کی تھی، نصیحتیں بھی کی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور اپنے اس شوق کا اظہار انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، یا اللہ مجھے دکھا تو اپنے آپ کو، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو دیدار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بالکل ہی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جیسے آخرت میں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ایمان والوں جو ہوں گے وہ اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔
तमाम अहले सुन्नत का यही अकीदा है। दुनिया में कोई इंसानी आंख जो है अल्लाह को देखने पर कादिर नहीं है, लेकिन वो अपनी फरमाइश जाहिर करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम देखना चाहते हो, इतनी तो पहले तो तुम्हारे में कुव्वत है नहीं, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर भी तुम उस पहाड़ की तरफ देखो। जो अगर पहाड़ अगर अल्लाह के रब की तजल्ली बर्दाश्त कर सके तो आप जब देखते हैं तो क्या होता है, अल्लाह की जब तजल्ली पड़ती है पहाड़ पर तो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और मूसा अलैहिस्सलाम खुद बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन सब लोग बेहोश होंगे जब अल्लाह ताला फैसला करने के लिए नुज़ूल फरमाएगा, और जब होश में आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं होश में आने वालों में सबसे पहला शख्स हूँगा। मैं देखूंगा कि मूसा अलैहि सलाम अर्श का पाया थामे खड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे पहले होश में आए या उन्हें कोहे तुर की बेहोशी के बदले में मैदान महशर की बेहोशी से मुस्तस्ना रखा गया, यानी वो बेहोश नहीं हुए। ये सही बुखारी की हदीस है 4638, सही मुस्लिम 2373। हम पढ़े बेटे, एक मिनट, एक मिनट। फिर जब होश में आए तो अर्ज की बेशक तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्दो सना की तारीफ की, तेरी अजमत और जलालत का, और ये इस बात का कि मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, दुनिया में तेरे दीदार का मुतमहिल नहीं हो सकता। उन्होंने इस चीज एक्सेप्ट किया। पढ़ो बेटे। قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज दिया है, तो जो कुछ तुमको मैंने अता किया है उसको लो और शुक्र करो। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसीर उनको लिख कर दी। तुम उनको पूरी ताकत से पकड़ लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि उनके अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को उनके बेहुक्मों का मकाम दिखलाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगजिश्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिसका उनको उनको कोई हक हासिल नहीं, और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो उन पर ईमान न लाएं, और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो उसको अपना तरीका न बनाएं, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो उसको अपना तरीका बना लें। ये उस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और कयामत के पेश आने को झुठलाया उनके सब काम गारत की गए। उनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। हम्म, हम्म। यहाँ पर तुम्हें तमाम लोगों पर इम्तियाज बख्शा, जो कुछ तुमको मैंने अता किया है इसको लो और शुक्र करो। बेशक मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबरी अता फरमाई और हम कलामी कलीमुल्लाह कहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने ही एक कलाम किया। और जो है जब वो इससे पहले जब वहां से मदियन से आ रहे थे, उस वक्त जब आग लेने गए थे तब भी अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था, और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबरी अता फरमाई थी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत तफसील से उनको लिख कर दी। गोया तौरात और तख्तियों की शक्ल में अता फरमाई गई, जिसमें उनके लिए दीनी अहकाम और डूज एंड डोंट्स और तरगीब व तरहीब की पूरी तफसील थी। अल्लाह ताला के अहकाम तमाम ही अच्छे और खूबतर होते हैं। मुराद है कि इसके अहकाम पर अमल करो जो निहायत अच्छे हैं, और ये मकाम से मुराद
یا تو انجام یعنی ہلاکت ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسقوں کے ملک میں تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت امالکہ کی حکمرانی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے۔ یہاں پر آیت نمبر 146 میں کہ میں ایسے لوگوں کے اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اگر تمام نشانیاں دیکھ لینا تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نہیں، تکبر کا مطلب وہ اللہ کی آیت و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ کی کسی بات کو نہیں ماننا، نافرمانی کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جو اللہ کے پیغام دینا، اللہ کی باتوں کا، احکامات کا، تو ان کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر جو ہے انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور ڈٹے رہنا، ہٹ دھرمی کرنا، اس کے حکم احکام و ہدایت سے اعراض کرنا، وہ یہ جو ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت میں یہی تکبر کا نتیجہ بتلا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آیت الہی سے دور ہی رکھتا ہے، پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ اس میں اپنے حق کی طرف نہیں آنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 96-97 میں، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آیت 146 میں اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو وہ اختیار نہیں کرتے، اور گمراہی کا راستہ دیکھے تو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی یہ جو عادت ہے کہ جو اگر غلط بات ہوتی ہے نا تو فوراً اپنا لیتے ہیں اس کو، گمراہی کا جو راستہ دکھتا ہے تو اس پہ فوراً چل پڑتے ہیں، اور قرآن کی بیان کردہ اور جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہی کچھ دیکھا جا رہا ہے کہ نیکی کے منہ چھپائے پھر رہی اور بدی لپک کر وہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور کتنے غلط کام کر رہے ہیں، منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آتے، اور وہ کیا برائی، وہ کام اچھا ہی لگتا ہے انہیں، اور نیکی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے۔ یہی سبب ہے کہ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ہاں پڑھیں بیٹے، ایک منٹ اور جن لوگوں نے ہماری آیت اور آخرت کے مقابلے کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے؟ آخرت کا انکار کرنے کا انجام، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور اس لیے ان کے نامہ اعمال میں شر ہی شر رہ گیا، جس کی کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی، اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔ پڑھیں بیٹے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا، اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، غصہ
اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، کیا آپ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہاں پر وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب وہ 40 راتوں کے لیے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی پیچھے تو ہارون کو چھوڑا تھا، ہارون علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے پیچھے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے اس کا بچڑا بنایا، اور اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی سموں کے نیچے کی مٹی بھی لی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، شامل کر دی۔ اس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ اس میں کچھ اختلاف ہے کہ پھر واقعی گوشت کا بچڑا بن گیا تھا یا سونے کا ہی تھا، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے اور بیل کی سی آواز آتی۔ تو سامری نے اسرائیلیوں کو گمراہ کیا اور بتایا کہ یہی ہے تمہارا معبود، اور وہ سب کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہی گئے اور وہ بس وہ معبود کی پوجا میں لگ گئے۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب واپس ہوئے اور جو یہ حال دیکھ وہ بہت غصہ ہوئے، اور انہوں نے غصے میں کیا کیا، جب دیکھا کہ یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں تو ہارون علیہ السلام پر ہی غصے سے پلٹے اور جو ہے ان کے سر کے بال، پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچا انہیں، تو بیچارے وہ ایک دم ہی پریشانی ہوئے ہوں گے، اور ان کو بہت تکلیف پہنچی اس بات کی کہ سب کے سامنے انہوں نے ایسا کیا۔ تو کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے، یعنی ایسے پیار اور نرمی سے کہا کہ میرے بھائی کیا کر رہے ہو یہ آپ میرے ساتھ، اور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے انہیں یہ کرنے دیا ہوگا خوشی سے، کہ میں نے کچھ اپنی طرف سے کوشش نہیں کی ہوگی، میں نے بہت کوشش کی، لیکن یہ قوم جو ہے شرک جیسے جرم میں ایسی پھنس چکی ہے کہ وہ بالکل بھی میری بات اس نہیں مانی، اور اپنی جیسے کمزوری اور وہ اور بنی اسرائیل کی جو ہر دھرمی سرکشی تھی وہ اس کا انہوں نے اظہار کیا، بتایا، اور اگر بولے میں کچھ اور ذرا بولتا تو وہ تو مجھے قتل ہی کر دیتے، قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے وہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا مجھے۔ ایسی سرزنش جو ہے سے دشمن خوش ہوں گے، جبکہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔ اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں بھی مجھے کس طرح ان کے ساتھ آپ شمار کر سکتے ہو؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا۔ اس کے لیے بھی کہ میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شمار آپ ظالموں میں کس طرح کر رہے ہو؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔ ہاں بیٹے پڑھے آپ یہ جو دعا پڑھی نا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، پڑھیں صفحہ۔ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء
يشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. बेशक जिन लोगों ने गौशाला परस्ती की है उन पर बहुत जल्द उनके रब की तरफ से गजब और जिल्लत इस दुनियावी जिंदगी में पड़ेगी। हाँ, और हम इफ्तरा परदाजों परदाजों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो उनके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला रहमत करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा फर्द हुआ तो उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। जब उनको जल्जला ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो उससे कब्ल ही उनको और मुझको हिलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हिलाक कर देगा? ये वाकई महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिख दे और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब उसी पर वाक़ करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है। तो वह रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। जी। आयत 153 में, और ईमान ले आए और तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ कर देने वाला रहमत करने वाला। अल्लाह ताला इंते रहीम और करीम है ना, कि आप जो भी गुनाह करते हैं अगर आप माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देता है। जिन्होंने भी कसात तौबा कर आंटी, जी। आंटी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है बेटे। हम ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के बारे में, कि अल्लाह ताला, अभी बेटे आ रही है आवाज सही? जी आंटी, जैसे भी आपने पूछा ना वही टोन आप मेंटेन अच्छा। कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो आंटी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। आपकी सच्चे दिल से की हुई तौबा को वो कबूल फरमाता है। तो अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने क्या किया, तख्तियों को उठा लिया, और उनके मजामीन में उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। यानी तौरात की भी जो तख्तियां थी, उन्हें उठाया, उसको भी कुरान करीम की तरह उन्हीं लोगों के लिए हिदायत और रहमत करार दिया जो अल्लाह से डरने वाले हैं। क्योंकि असल फायदा जो है आसमानी किताबों से ऐसे ही लोगों को होता है। दूसरों ने तो चूंकि अपने कानों को हक के सुनने और आंखों को हक के देखने से बंद कर लिया है, तो उसे फिर ये जो है कोई चीज फायदा नहीं देती, और वो हक को पहचानने से महरूम रह जाते हैं। आगे यहाँ पे बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, 70 आदमी हमारे लिए मुकर्रर हुए वक्त के लिए। जब उन लोगों ने कहा ना कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक देख ना लें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में से 70 आदमी मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। तो जब उनको जलजले ने आ पकड़ा, यानी इन 70 आदमियों की तफसील है ना, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से 70 आदमी चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, जहां पर उन्हें किसी जुर्म की वजह से बतौर अजाब हलाक कर दिया गया। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इनको हलाक कर सकता था। यानी मैंने जब उन्हें यहाँ पर ले आया और अब वो उन्हें फिक्र हुई कि वो हलाक हो गए, तो अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा और वो क्या समझेंगे। ये वाकया जो महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है,
और ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल सकता है और जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। तो तू हमारा सरपरस्त है, फिर हम पर मगफिरत और रहमत फरमा, और तू ही सबसे बेहतर माफ फरमाने वाला है। यानी वो चाहते हैं कि ये जो इस तरह से अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी है, वो फिर से जिंदा हों। बनी इसराइल के जो 70 आदमी कौन थे, ये देखते हैं हम कि और किस जुर्म की वजह से हलाक किए गए। तो ये एक राय ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात के अहकाम उन्हें सुनाए ना, तो उन्होंने क्या कहा कि हम कैसे यकीन कर लें इस बात पर कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से है, और खुद अल्लाह ताला को कलाम करते हुए ना सुन लें हम जब तक, तो कैसे मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस वजह से जब वो लोग नहीं मान रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 लोगों का इंतखाब किया और उनको लेकर गए थे कोहे तूर पर कि ठीक है चलो, और फिर चलो सुनो तुम। तो अल्लाह से हम कलाम हुए, तो उन लोगों ने भी सुना अल्लाह ने जो कुछ कहा, लेकिन वहाँ उन्होंने नया मुतालिबा किया। क्या किया कि हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, ईमान नहीं लाएंगे। तो दूसरी राय यही है कि यही 70 आदमी वो हैं जो पूरी कौम की तरफ से बछड़े की इबादत के जुर्म अजीम की तौबा और मौजरत के लिए कोहे तूर पर गए थे, और वहां जाकर उन्होंने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। और एक और भी राय यह है कि 70 आदमी वो हैं जिन्होंने बनी इसराइल को बछड़े की इबादत करते हुए देखा, लेकिन उन्हें इससे मना नहीं किया था। और भी राय हैं कि ये आदमी वो हैं जिन्हें अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर ले जाने के लिए चुना गया। वहां जाकर उन्होंने जब अल्लाह से दुआएं की और फिर अल्लाह को देखना चाहिए, तो वो कुछ, या अल्लाह ताला कुछ अता फरमा जो इससे कबल तूने किसी को नहीं दिया, और ना ही आइंदा किसी को अता करना, ऐसी चीज हमें दे। ये जब दुआ की तो अल्लाह को ये दुआ पसंद नहीं आई, और जिस पर वो जलजले के जरिए से सब हलाक कर दिए गए। हम वैसे सूरह बकरा में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह से जलजले से हलाक कर दिए गए, मतलब किसी भी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बहरहाल हलाक कर दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि या अल्लाह मैं कैसे अभी क्या जवाब दूंगा, तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और इल्तिजा के बाद, अगर अगर वो कहते हैं ना कि अगर हलाक करना था तो पहले ही कर देता था उनको, तो उन्हें ने उनकी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उन्हें जिंदा कर दिया। और जिस पर चाहता है मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, बेशक ये इसकी और रहमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। उसकी वसअत का तो हम बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला कितने रहीम और करीम है, कितने मौके देते हैं हमें नेकी कमाने के, तौबा करने के, अल्लाह से माफी मांगने के। लेकिन दुनिया में साहले और फासिक कौम जो है, वो मोमिन और काफिर दोनों ही इसकी रहमत से फैजियाब तो हो रहे हैं। अल्लाह सभी को दे रहा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। ये उसकी रहमत का एक हिस्सा है कि जिससे मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है और वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं, और उसने अपनी रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है 19/2752, और इब्ने माजा 4293। हाँ पढ़े बेटे। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, उनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, और पाकीज़ा चीजों को हलाल बताते हैं और गंदी चीजों को उन पर हराम फरमाते हैं, और उन लोगों पर जो बोझ और तौक थे उनको दूर करते हैं। तो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर का इत्तबा करते हैं जो उनके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। बेशक यानी ये आयत भी इसी बात को वाज़ेह करती है कि
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, यानी रसालत पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, इसके लाए बगैर, ईमान लाए बगैर नजात जो है मुमकिन ही नहीं है। और ईमान वही मोतबर है जो जिसकी तफसीलात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, और इस तसव्वुर वहदत अदियान की जड़ कट जाती है यहाँ से। और मारूफ वो है जो शरीयत ने जिसे अच्छा कहा, और मुनकर वो है जिसे शरीयत ने बुरा करार दिया। और यहाँ पर ये कि जो बोझ और तौक थे उनको दूर करते हैं, यानी ये बोझ और तौक वो हैं जो पिछली शरीयत में थे। मसलन नफ्स के बदले नफ्स का कत्ल जरूरी था, यानी अगर इसको जिसको कत्ल किया है तो उसके बदले में उसका कत्ल जरूरी था, और जिस कपड़े को नजाजत लग जाती उसको काट देना पड़ता था। और शरीयत इस्लामिया ने इसे सिर्फ धोने का हुक्म दिया है, अगर कुछ नजाजत लग गई तो उसे धोना है, काटने की जरूरत नहीं है। और नफ्स के बदले में जो कत्ल करना है नफ्स को, वो उसकी बजाय कसास में और देत में, यानी कोई चाहे जिसका कत्ल हुआ है तो वो उससे कुछ देत लेकर उसको माफ कर सकता है, तो उसकी भी इजाजत इस्लाम में दी है। इस तरह दीगर अहकाम में भी आसानी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आसान दीन हनीफी के साथ भेजा गया है। ये मसनद अहमद की हदीस है 5/266। लेकिन अपनी उम्मत पे अफसोस है कि वो अपने तौर पर रसूम रिवाज के बहुत से बोझ अपने ऊपर लाद लिए हैं, और जाहिलियत के तौक जो है ना जेब गले में डाले हुए हैं, और जिनसे क्या है शादी मैयत वगैरह के क्या करें, दोनों अजाब बन गए हैं। यानी किस तरह की मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी वो उनके काम जो भी दिए गए हैं उसके बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं वो। अल्लाह ये इन आखिरी अल्फाज में जो कहा है कि इस नूर की इत्तिबा को रखना, जो इस नबी पर ईमान लाते हैं और इसकी हिमायत करते हैं और इसकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तिबा करते हैं, उनके साथ भेजा गया है, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यही इस बारह इस बात के बारे में बताया जा रहा है कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है, यानी जो कुरान है उसमें जो अहकामात हैं, जो उसकी इत्तिबा करेगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा, जो उन्होंने किए वो करेगा, और जो इत्तिबा के साथ इताअत भी करेगा, तो वही जो है मोमिन है सच्चे। और जो रिसालत मोहम्मदिया पर ईमान नहीं लाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे, बल्कि नाकाम होंगे, बहुत ही बड़े खसारे में रहेंगे। कामयाबी से मुराद जो है आखिरत की कामयाबी है। मुमकिन है कि वो दुनिया में वो अच्छे रहें, लेकिन आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा। ठीक है बेटे, पढ़े। قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون आप कह दीजिए कि ऐ लोगो ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और जमीन में है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। सो अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और उसके अहकाम पर ईमान रखते हैं, और उनका इत्तबा करो ताकि तुम राह पर आ जाओ। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और उसी के मुताबिक इंसाफ भी करती है। हम्म, ये आयत जो है ये भी रिसालत मोहम्मदिया की आलमगीर रिसालत के इस्बात में बिल्कुल वाज़ेह है। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप कह दीजिए कि ए कायनात के इंसानों, ए दुनिया के लोगों, सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। यूं आप पूरी बनी नौ इंसानी के रहनुमा और रसूल हैं। अब नजात और हिदायत ना ईसाइयत में है, ना यहूदियत में, ना किसी और मजहब में। नजात और हिदायत जो है तो सिर्फ इस्लाम के अपनाने और उसे ही इख्तियार करने में है। इस आयत में और इससे पहली आयत में भी आपको अन्नबीउल उम्मी कहा गया। यह आपकी एक खास सिफत है। उम्मी के माने है अनपढ़, यानी आपने किसी उस्ताद के सामने बैठकर इल्म हासिल नहीं किया, किसी किस्म की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आपने जो कुरान पेश किया
اس کی اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحا و بلغا عاجز آ گئے، اور آپ نے جو تعلیمات پیش کی ان کی صداقت اور حقانیت کی ایک دنیا پوری معترف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ ایک امی نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے اور نہ ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہے اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ہی ناگزیر ہیں، اور انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، اس کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ بالکل چند ہی لوگ ہیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ وہ یہودیوں میں سے وہ ایمان لائے تھے، اور بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پڑھو بیٹے۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر و سایہ فگن کیا اور ان کو من سلوہ پہنچائے، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآں اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اور اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ یہاں پر اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دی۔ یہاں پر اسباط کے جو معنی ہیں اولاد کے لیے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک نقیب یعنی نگران مقرر فرما دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان 12 قبیلوں کی بعض صفات میں ایک دوسرے سے کیسے وہ ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کی بیان فرمائے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل دی ہے ان لوگوں کے گروہوں کے بارے میں، اور جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، بس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہم پورے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل، اور یہ یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو وحی کے بغیر آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا، اور یہ کلام اللہ کا ہے، یہ وحی نازل ہوئی تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں تفصیل اس کا علم ہوا۔ اور اس بستی والوں کو جو دریا کے قریب آباد تھے نا، یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ اس کا نام کوئی کہتا ہے ایلا تھا، کوئی
तिब्रिया, कोई एलिया और कोई शाम की कोई बस्ती जो समंदर के करीब थी बतलाता है। मुफस्सिरीन का ज्यादा रुझान इला की तरफ है जो मदियन और कोहे तूर के दरमियान बैर कुलज़म में साहिल पर थी। यहाँ पर क्या वाकया पेश आया कि हफ्ते के बारे में जो उन्हें मना किया गया था कि हफ्ते के दिन उसके करीब नहीं जाना। जो वाकया हम पढ़ चुके ना सूरह बकरा में पूरा, कि मछलियां आती थी तो फिर कैसे वो क्या करते थे, वो चोरी छुपे पहले ही जाल डाल दिया करते थे और फिर बाद में जाकर उनको निकाल लेते थे। तो ये एक तरह से उनकी आजमाइश थी, यानी पानी के ऊपर वो उभर आती थी जब मना किया गया था ना, जब लेने के लिए उस वक्त, ये अल्लाह की एक आजमाइश थी। तो यहूदियों के इस वाक्य की तरफ इशारा है जो हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियों का शिकार से मना किया था। तो इस तरह से जब मछलियां ऊपर आती तो वो क्या करते थे, एक किसी बहाने से उनको जमा कर लेते थे गड्ढे में और बाद में निकाल लेते थे। और जब वो दिन गुजर जाता हफ्ते का तो वो ले आते। यहूदियों ने इसके लिए क्या किया, एक हीला करके हुक्म इलाही से तजाविज किया और जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बदले में उन्हें अब सजा दी, उन्हें भी सजा दी और फिर उनको जिन लोगों ने मना नहीं किया ना, उन लोगों को भी सजा दी गई। हम आगे पढ़ेंगे। पढ़िए बेटे। हाँ थोड़ा 9:15 होना चाह रहे हैं। जी आंटी, कल कंटिन्यू करें। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। एनी है या आंटी सबरीन है? जी मैं हूँ आंटी। जी 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 मैं आंटी कल कंटिन्यू करना एनी है आपको? जी आंटी मेरी आवाज। बेटे, आप कुछ वोट ले रहे हैं, उनकी पूछ रहे हैं। जी आंटी मैं पूछ लेती हूँ। सिस्टर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ग्रुप पे मैसेज डाले थे कि इंशाल्लाह हम लोग कल से 2 घंटे की हमारी दौराए कुरान की क्लास होगी, यानी 9:45 को हम लोग अपना क्लास एंड करेंगे। पर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी और आप मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताएं कि आज से हम शुरू कर दें, मतलब 9:45 तक। आप चाहते हैं कि हम 9:45 तक क्लास ले आज से या कल से? तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएं। सिस्टर्स, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी 9:45 तक क्लास ले ले, यस और नो? दूसरे सिस्टर्स, आप लोग भी अपना वोट दे सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। हम आज से ही 9:45 तक हमारी क्लास लेना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आंटी, जितने सिस्टर्स ने मैसेज किए हैं उनके हिसाब से तो हम 9:45 तक क्लास ले सकते हैं अभी। तो फिर आप बताएं। फसाद आंटी? जी बेटे ठीक जी है। सफा, आप है ना थोड़ी सी आयतें पढ़ के बेटे अगर जा सकती हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ले लेते हैं जितना भी ले सकते हैं। जी आंटी ठीक है जी। ठीक है बेटे, आपको चलेगा कुछ देर के लिए? आंटी आप मुझे कह रहे हैं? हाँ बेटे। जी आंटी मैं पढ़ तुम्हें रही नहीं ना, जी। तुम जाना चाह रही हो अभी? नहीं नहीं, मैं आंटी ठीक है कंटिन्यू चलो करती पढ़ो। हूँ। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی جب یہ ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، تو جو انہوں نے گڑھے کھود کر اس میں مچھلیاں پھنسا لی تھیں، تو ان کے 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک جو گروپ تھا جس نے مچھلیوں کا شکار کیا، دوسرا وہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا کہ ایسے مت کرو، صحیح نہیں ہے، اور تیسرا گروپ کیا تھا کہ خود اگرچہ کہ نیک تھا لیکن وہ تو ایسا کر نہیں رہے تھے، وہ تو اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ گروپ جو غلط کام کر رہا تھا انہوں نے منع نہیں کیا ان کو۔ تو یہاں پر مراد یہی تیسرا گروہ ہے جسے جب ان کو واعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں واعظ کرتے ہو؟ تو جواب دیتے کہ تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے، تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ یعنی جو لوگ منع کرتے تو ان کو بولتے کہ ان کو معلوم نہیں، کیا ابھی بھی ہم بولتے نا کہ عقل ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کیا ان کو کیا بتانا ہے؟ لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو بتانا چاہیے، منع کرنا چاہیے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بولنا چاہیے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، مت کرو۔ تو یہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسی جرم کے سبب اللہ کی ایسی گرفت ہوئی، اللہ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ یہ جو 3 جماعتیں تھی، پہلی والی نافرمان اور شکار کرنے والی، اور دوسری والی بالکل کنارہ کش، کچھ نہیں کیا لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا جو غلط کر رہے تھے، اور تیسری جو تھی وہ جو جماعت تھی وہ نافرمان نہیں تھی اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں تھی، بلکہ نافرمانوں کو منع کر رہی تھی۔ تو جس نے منع کیا نا، بس وہی جماعت بچی جس نے ایسا کام کیا غلط، وہ اور جس نے انہیں منع نہیں کیا، کام تو نہیں کیا، بالکل اللہ کے ڈر سے رکے رہے لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا، ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی اور کیا کیا، انہیں بندر بنا دیا۔ ایسے وہ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، جہنم کا ایندھن بھی بنے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں بندر بنا دیا، ذلیل بندر۔ جی بیٹے پڑھ لیجیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائیں شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے، بعض ان میں اور طرح تھے،
اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اور اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ کام جو ہے قسم کھا کر نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت اور غلامیوں کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ نے اس آیت میں دی ہے، اور اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرآن ہی کے بیان کردہ اس کی مظہر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو اس ذلت و رسوائی سے، عذاب سے بچ جائے گا۔ یہاں پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی نا اگر وہ کیا کرے گا، مال جس سے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے وہ اس ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے تھے کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی یہی قریب جو بھی مان لیتے کیا چاہتے تھے کہ یہ حقیر اور جو یہ ردی مال ہے، مطلب دونوں سے اس دنیا کا جو معلومات کی ان کی حرص کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اس پر طالب دنیا ہونے کے باوجود وہ مغفرت کی امید رکھتے تھے، کہ آج کل کے جیسے مسلمان بھی اسی حال میں ہیں، ان کا بھی یہی اتنے غلط کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارا جو پیر مرشد والے بابا ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، اور بجز حق بات اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اللہ کی طرف بجز حق بات کی اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ بے شک اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، ان لوگوں میں سے جو تقوی کا راستہ اختیار کر لے، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سے مراد اصلی تورات ہے، اور جس پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ تورات تو اصلی رہی نہیں، ان لوگوں نے بدل دی، ہے ہی نہیں اصلی تورات، جس پر وہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس میں ان اہل کتاب بھی ذکر ہے کہ اگر اس میں سے بھی کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کو اس کا صلہ دے گا، جو نماز قائم کریں گے، اور ان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، بالکل یہی مطلب ہے، لیکن صرف آپ اللہ پر ایمان لانا، کتاب پر، رسالت پر ایمان لانا، کیونکہ اب جو پیغمبر ہیں یہ ہی آخری پیغمبر ہیں، اور ان پہ ایمان لانا جو ہے یہ اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر آپ کو نجات ممکن ہی نہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے بیٹے پڑھیں۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا
كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور جو لوگ کتاب کی پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبہ کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے ایسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، یہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے حسب عادت اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اور اعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا، ورنہ وہ بالکل بھی کرنے والے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے مطالبہ پر پیش آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے۔ لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یہ اس لیے کیا کہ وہ نہیں ایمان لا رہے تھے، تو اگر آپ نہیں ایمان لاؤ گے تو یہ تم پر گرا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا سجدہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ ایک زمین پر آدھا سر ایسا رکھتے ہیں پیشانی اور آدھا اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی گرا پہاڑ ان کے اوپر۔ اور آگے جو آیت میں ہے کہ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کو اولاد کو نکالا، تو یہ عہد لست جو ہے یہ کہلاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ یہ تفصیل جو ہے ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ میدان عرفات کے قریب نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد میثاق لیا، بس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کے سامنے اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم تیرے رب ہونے کی سب گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1/272، کیونکہ یہ مرفوع حدیث ہے اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ کی ربوبیت یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے جو ماں باپ ہیں اس کو یہودی یا نصرانی یا موجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جس گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ پھر وہ چلتا ہے ان کے عقیدے پر۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کچھ کٹا نہیں ہوتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث 1358 اور صحیح مسلم کی 222658 22/2658 اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف اللہ کی طرف ایک سوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے دین فطری سے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 63/2865۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ ہے۔ یعنی ہم نے یہ جو ہے
عہد اپنی ربوبیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے تو ہم کیا کریں. یہ عذر آپ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں نہ دے سکو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے عہد لیا ہوا ہے کہ بعد میں آپ تاکہ اس کو یہ نہ کر سکو، ایکسکیوز کے طور پر پیش نہ کر سکو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا جو تھے ہم وہی بنے، ہم کیا کریں. ٹھیک ہے بیٹے پڑھیے. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دے دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والے وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. مفسرین نے یہ جو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ میں لوگوں میں شامل ہو گیا، ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا. تاہم اس کا جو تعین میں کوئی مستند بات مروی نہیں ہے، اس لیے یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت ہر دور میں ہوتے ہیں. یہاں پر ہے نا، یہ کتے کی مثال دی ہے کہ جیسا تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے کیسے وہ زبان باہر نکال کر ہانپتے رہتا ہے. یہ کتے کی عادت ہے کہ وہ اس کا پیٹ بھرا ہو یا بھوکا ہو، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے. یہی حال ایسے شخص کا ہے جو اسے واعظ کرو یا نہ کرو، بتاؤ یا نہ بتاؤ، اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال جو ہے وہ ٹپکتی رہے گی. سو آپ ان واقعات کو بیان کریے تاکہ لوگ وہ کچھ سوچیں، اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں. اور ان لوگوں کی مثال بھی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کر رہے ہیں. آگے بتایا آیت 178 میں کہ جس کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. بے شک اور یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور ہاں ٹھیک ہے بیٹے پڑھیے. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے. یہ لوگ جو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. جی یعنی یقیناً ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں. یعنی اس کا جو تعلق ہے نا یہ تقدیر سے، یعنی ہر جن
اور انس جو ہے انسان کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر کیا کرنے والے، اچھے اعمال کرے گا یا برے، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کر کے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اسی انداز میں ہوں گی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو سمجھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ اور یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یعنی دل، آنکھ، کان، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص اس مشاہدے سے کام نہیں لیتا اور ان سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو بالکل چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اس لیے کہ چوپائے تو پھر بھی اپنا نفع نقصان کا شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزیں سے نفع اٹھاتے ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا، اسی لیے اسے غافل کہا گیا ہے۔ اب پڑھیں بیٹے۔ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ اسماء الحسنہ جو احسن، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، بہت سپرلیٹو ڈگری جو کہتے ہیں ہم، اللہ کے بہترین نام اسماء الحسنہ۔ اللہ کے ان بہترین ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیح ان کی حدیث میں ان کی تعداد 99 بتائی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6410، اور صحیح مسلم کی حدیث 5/2677۔ اور شمار کرنے کا مطلب ہے ان پر ایمان لانا یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا، یا ان کا حفظ، ان کے معنی کا جاننا اور ان سے اپنے آپ کو متصف کرنا، یعنی اپنے میں بھی وہ صفات آئیں اس کی کوشش کرنا۔ ہاں صفا پڑھیں بیٹے آپ۔ رکو ہو گیا نا کمپلیٹ؟ جی آنٹی، کل کنٹینیو کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، 181 ہو چکی ہے نا؟ جی آنٹی ہاں۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا فقہنا فی الدین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے،
हम तमाम को या अल्लाह ताला कुरान से जोड़ दे, हम अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें, सुन्नत की पैरवी करें, हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा करें। या रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जिन लोगों ने दुआएं मांगने के लिए कहा है तो उन लोगों के दिलों का हाल जानता है, तो उन्हें उनके लिए जो बेहतर है वो ज़रूर अता फरमा, और जो सही नहीं है उसे रोक ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी हैं अता फरमा, जिससे पनाह चाहिए उन्हें हमें उससे पनाह में रख। या रब्बिल आलमीन या रहमान रहीमीन, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा। जिन्हें औलाद नहीं उन्हें नेक और सौले औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद ना फरमान है या अल्लाह ताला उन्हें फरमा बरदार बना दे। लोगों को या अल्लाह ताला एक दूसरे की मदद करने वाला बना। सारी दुनिया में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है रब्बिल आलमीन उनकी मदद फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, उनके लिए आसानियां पैदा कर दे, उन्हें सब्र अता फरमा और जालिमों का खात्मा कर दे। हम तमाम को या अल्लाह ताला हर शर से महफूज रख, किसी आजमाइश में न डाल। हम तमाम के नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाओं को पूरा कर, और जो हमारी छोटी सी कोशिश है उसे कबूल फरमा, लोगों तक बात पहुंचे और लोग अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को बताएं। या अल्लाह ताला, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमारी मदद फरमा, हम मेरे साथियों की सभी की मदद फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience, giving so much time. अल्लाह ताला आप सबकी को जज़ाए खैर अता फरमाए बेटे, इतना वक्त देने, अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सिस्टर्स, गौर से सुने, एक अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप सबने गौर किया होगा, आज क्लास एक्सटेंड हुई थी 9:45 PM तक। तो इंशाल्लाह आज से हमारी क्लास 7:45 PM से लेकर के 9:45 PM तक होगी, क्योंकि रमज़ान बहुत करीब है। तो हमें एम करना है कि हम इंशाल्लाह रमज़ान तक हमारा कुरान मुकम्मल कर लें। आई रिपीट अगेन, आज से क्लासेस, यानी आज से एवरी डे हमारी क्लासेस 7:45 PM से 9:45 PM तक होगी इंशाल्लाह। आप सभी से दरखास्त है कि आप लोग एडजस्ट करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेट्स के साथ ज्वाइन करें इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। आंटी, शैल आई एंड द क्लास? हाँ हाँ, सबरीन एंड कीजिए बेटे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।